سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بسمہ وتقدس والتسلیۃ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہجرت کے تعلق سے اور اپنے مواخات کے بارے میں کل تفصیلی گفتگو تقریباً ہو چکی تھی۔ کل اخیر میں یہ بتایا گیا تھا کہ مدینے میں یا مدینے کے اطراف میں جو یہودی بسے ہوئے تھے وہ 3 قبیلے، ان کے نام تھے بنو قینقاع، چونکہ عام طور پہ بولے نہیں جاتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو، اور 2 قبیلے تو بہت مشہور ہیں جو خیبر میں آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ عہد نامے کی جو صحیفہ مدینہ تیار کیا گیا تھا، تینوں قبیلوں نے خلاف ورزی کی اور ان معاہدوں کے خلاف انہوں نے سازشیں کی، مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ اس طرح جلد ہی وہ معاہدہ ختم ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے بعد جو پیغمبر نے کام کیا اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے دستے کو مکے کے راستے کی طرف آپ نے بھیجنے شروع فرمائے۔ واضح رہے کہ ان دستوں میں صرف مہاجر ہوا کرتے تھے، انصار نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ مکہ کے لوگوں کے بارے میں خبریں معلوم کریں، کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ ہجرت کے بعد وہ مدینے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ قریش کے قافلوں کو روکنا تھا، ان کا حوصلہ شکنی کرنا تھا۔ علامہ واقدی نے لکھا ہے، قال الواقدی کان مقصدہ ان یعترض لعید قریش کما قال سیرت ابن کثیر۔ سیرت ابن کثیر میں علامہ واقدی کے اس قول کو نقل کیا گیا ہے کہ مقصد تھا کہ قریش کے قافلوں کو روکا جائے اور ان کی حوصلے کو چکنا چور کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد تھا قریش پر اپنا رعب ڈالنا، ان کو مرعوب کرنا، اسلامی طاقتوں کا مظاہرہ کرنا، تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی اقدام سے باز رہیں۔ اگر آپ کو اس کو آسانی سے سمجھنا ہے تو ابھی جو فلسطین میں جھڑپیں ہوئیں یا ہو رہی ہیں، پڑوس میں دوسرے ملکوں سے ہوئیں، اور وہیں پہ ایران نے جب زبردست اپنا رعب ڈال دیا تو جنگ ختم کرنا پڑا یا نہیں؟ تو یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ ہجرت کے تقریباً 7 مہینے کے بعد آپ نے ایک دستہ روانہ کیا جس کے سردار حضرت حمزہ تھے، جو حضور کے چچا ہیں، سید الشہداء کہلاتے ہیں۔ اس لیے چونکہ حضور اس میں شامل نہیں تھے، اس لیے سریہ حمزہ کہتے ہیں، جس میں حضور بنفس نفیس موجود ہوتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا غزوہ۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک لفظ بہت مشہور ہو گیا ہے آج کل،
کبھی کبھی ہماری میڈیا کچھ چیزوں کو بہت عام کر دیتے ہیں. غزوہ ہند ہے نا. ہاں تو یہ غزوہ اس کو کہتے تھے کہ جس میں خود حضور شامل نہیں ہو حضور تو وہ سریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اب غزوہ ہند آپ نام ہی سے سمجھ لیجئے, ہو سکتا ہے کیا حضور شریک ہو گئے ہیں؟ ہاں تو بس سمجھ لیجئے, زیادہ کچھ اس میں اٹکل پچو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں 30 مہاجرین شامل تھے جو حضرت حمزہ کی نمائندگی میں نکلے تھے. سیف البحر کی طرف یہ بھیجے گئے تاکہ قریش کے 300 سواروں کا پیچھا کر سکے. وہ ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے مکہ واپس ہو رہا تھا. جب ساحل بحر یعنی سیف البحر پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا, اگرچہ کوئی لڑائی یا جھڑپ نہیں ہوئی, لڑے بغیر حضرت حمزہ مدینہ واپس آ گئے. پھر اس کے بعد شوال 1 ہجری میں 60 مہاجرین کا ایک دستہ رابط کی طرف روانہ کیا گیا. اس کے جو امیر تھے وہ عبدہ بن حارث تھے. قریش کے 200 سواروں کی جمعیت سے مڈبیر ہوئی. لڑائی لمبی چوڑی ہو اس کی نوبت نہیں آئی. مسلمانوں نے اپنی موجودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس پھر وہ بھی مدینہ تشریف لے آئے. پھر شوال کے بعد ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے, اس میں 20 مہاجرین کی ایک جماعت جو مقام خرار کی طرف گئی تھی وہاں بھیجی گئی. اس کے امیر حضرت سعد ابن وقاص بنائے گئے. یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے. اس طرح چلتے ہوئے وہ مقام خرار تک پہنچے تو معلوم ہوا کہ قریش کا جو قافلہ تھا وہ آگے جا چکا. وہاں سے بھی وہ مدینہ واپس لوٹ آئے. پھر اگلے 2 ہجری میں سفر کے مہینے میں 60 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ ہوا. اس کے ساتھ بنفس نفیس خود رسول اللہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ جو انصاری تھے, حضور نے اپنا نائب مدینے میں ان کو مقرر فرمایا. مقام ابوا تک پہنچے. وہاں معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ یہاں سے گزر چکا ہے. آپ نے وہاں کا ایک قبیلہ تھا بنو زمرہ, ان کے سردار سے اس شرط پر صلح کی کہ وہ لوگ نہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی مدد کریں گے. 15 دن کے بعد آپ کسی لڑائی کے بغیر پھر مدینہ واپس آئے. ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی کا مہینہ 2 ہجری قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ جا رہا ہے. آپ نے صاحب بن عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا. پہلے کن کو کیا تھا؟ سعد بن عبادہ, اور اب صاحب بن عثمان کو. اور خود 200 مسلمانوں کو لے کر قریش کے قافلے کی طرف پیغمبر روانہ ہوئے. قریش کے اس قافلے میں تقریباً 2500 اونٹ تھے اور ان کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے. امیہ بن خلف کو انہوں نے اپنا سردار بنا رکھا تھا. حضور علیہ السلام چلتے ہوئے جب مقام بواد تک پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ بہت دور چلا گیا اور آگے نکل گیا. ظاہر ہے کہ جب کوئی مٹبیر نہیں ہوئی اور امن اور حفاظت کے ساتھ یہ لوگ واپس پھر مدینہ تشریف لے آئے. جمادی الاولیٰ 2 ہجری میں حضور نے 200
100 مہاجرین کی ایک جماعت بنائی اور ان کو لے کر عشیرہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرنے والا تھا۔ آپ نے مدینہ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کو اپنا نائب مقرر کیا، حاکم مقرر کیا۔ اس سفر میں سواری کے لیے 20 اونٹ تھے اور مسلمان باری باری اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔ اتنی دور ہم چلیں گے، پھر آپ اتر جانا، پھر دوسرا اس پر بیٹھے گا، کیا غربت رہی ہوگی آپ اندازہ لگا۔ پہنچے تو وہاں یہ معلوم ہوا کہ قریش کا قافلہ جا چکا ہے۔ قبیلہ بنو مدلج سے آپ نے معاہدہ فرمایا۔ اس معاہدہ کا خلاصہ یہ تھا کہ حملے کے وقت مسلمان تمہاری مدد کریں گے اور تم مسلمانوں کا ساتھ دو گے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اس سفر کے 10 دن کے بعد ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ قرظ بن جابر فہری نے مدینے کی چراگاہ پر رات کے وقت چھاپا مار دیا اور بہت سارے اونٹ اور بکریاں لے کر بھاگ گیا۔ یہاں یہ بات دھیان میں رکھیے گا، کہیں آپ کے ذہن میں کچھ دوسری باتیں نہ آئے۔ بعد میں یہ واپس مدینہ آ کر مسلمان ہو گئے، توبہ کیا تھا اور ان کو اپنے اس عمل سے پچھتاوا بھی ہوا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر ان کی شہادت ہوئی، اس میں بھی شامل تھے۔ تو بہرکیف اس خبر کو سن کر آپ نے اس کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، مقام صفوان تک اپنے آدمیوں کو پیغمبر نے بھیجا، مگر پتہ چلا کہ وہ وہاں سے بھی نکل چکا تھا۔ تو مقام صفوان سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ چونکہ اطلاع پہلے سے تھی نہیں، نہ ہونے کی وجہ سے قرظ بن جابر کے خلاف کوئی جنگی یا کوئی پیشگی دستہ نہ بھیجا جا سکا۔ یہ مختلف جو سرایا ہوئے، یہ مختلف جو جھڑپیں ہوئیں، یہ مختلف جو مٹبھیڑ ہوئے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ چند لوگوں کو یا ایک جماعت کو، ایک گروہ کو بار بار آپ بھیجتے رہے، اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ کام کیا، ان سریہ کا ایک مقصد حضور کا دعوت تھا۔ کیا تھا؟ دعوت تھا۔ بعد میں پھر آپ نے خالص دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے مختلف قبائل کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عوف کو بلایا اور کہا کہ سفر کی تیاری کرو، کیونکہ میں تم کو ایک سریہ میں بھیجنے والا ہوں۔ عبداللہ بن عوف اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہوئے اور شام اور مدینے کے درمیان دومت الجندل میں جب آپ پہنچے تو ان لوگوں کو آپ نے 3 دن تک اسلام کی دعوت دی۔ تیسرے دن ایک بندے نے اسلام قبول کیا جو نصرانی تھا، عیسائی اور مسیحی تھا، اور اپنے قبیلے کا چونکہ سردار تھا۔ آپ پہلے بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں
کہ پہلے لوگ قبیلے کے ماتحت ہوتے تھے، سردار کا جو دین ہوگا وہی پورے قبائل کے دین ہوں گے۔ البرہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خالد ابن ولید کو اہل یمن کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں اسلام کی طرف بلائیں اور دعوت دیں۔ وہ لوگ 6 مہینے تک ان کے بیچ رہے۔ کتنے مہینے؟ مگر ان میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ہم کبھی کسی ایک کے پیچھے بھی پڑے ہیں 6 دن، پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان، ہم سے بڑا مومن، ہم سے بڑا ایمان والا 6 مہینے رہے اور 6 مہینے کوششیں کی، مگر ایک بندہ بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک خط لکھا، ایک خط لکھ کر حضور نے روانہ فرمایا۔ دیکھیے ہر کام تو اللہ ہی کی طرف سے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب 6 مہینے تک کسی کے دل میں اسلام کا چراغ نہ جلا، حضور نے خط لکھا۔ جب حضور کا خط پڑھ کے سنایا گیا تو قبیلہ ہمدان کے تمام افراد داخل اسلام ہوئے۔ صرف حضور کا خط پڑھ کے سنایا۔ اب آپ سوچئے 6 مہینے تک ایک بندہ مسلمان نہیں ہوا اور حضور نے خط بھیجا ہے اور خط پڑھ کے صرف سنایا گیا ہے، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ قبیلہ ہمدان کے سارے افراد مسلمان ہوئے۔ جب یہ خبر حضور علیہ السلام کو بھیجی گئی تو سجدہ شکر حضور نے بجا لایا اور حضور علیہ السلام اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور فرمایا السلام علی حمدان، السلام علی حمدان، سلامتی ہو حمدان پر، سلامتی ہو قبیلہ حمدان پر۔ یہ حضور علیہ السلام کے خوشی کا طریقہ تھا۔ ہم خوشی مناتے ہیں، یہ کل اسٹیج پہ دیکھیے گا کیسی خوشیاں منائے۔ آج گالیاں بول رہے تھے 2 لڑکے، استغفر اللہ۔ میرے کہا میں مسجد کا احترام تو کر، تو اب یہ اسٹیج پہ بھی گالیاں بولے گے۔ مجھے ذرا سا اچھا لگا کہ جماعت ہو رہی تھی، کچھ بچے ادھر سے نکل رہے تھے اور یہ نعرہ لگا رہے تھے رسول کی آمد، ذرا اچھا لگا، مگر دل میں یہ خیال آیا کہ گھر والے ذرا اچھا ہوتے تو کہتے کہ بیٹا پہلے نماز پڑھ پھر مرحبا کہنا۔ تو گھر والوں کو بھی تو پتہ نہیں ہے نا۔ سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کو ہم جو روش اختیار کریں گے وہی وہ روش اختیار کرے گا نا، تو کچھ ہمارا رویہ بھی تو اچھا ہونا چاہیے۔ اور اسی کے تحت میں نے چاہا ہے کہ حضور کی سیرت کو ہمیں پڑھنا ہے، سننا ہے، اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے خالد بن ولید کو نجران کی طرف بھیجا۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار ہو کر ان بستیوں میں پھرتے تھے اور کہتے تھے ایھا الناس اسلموا تسلموا، اے لوگو اسلام لے آؤ، اسلام قبول کر لو، تم سلامتی میں رہو گے۔ اس دعوتی گشت کے بعد ان میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ذرا سوچئے صحابہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوں گی اور کن کن ریگستانوں سے، کن کن تکلیفوں سے
کن کن ریگزاروں سے، کن کن صحراؤں سے اپنے آپ کو گزارا ہوگا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکے میں 13 سال رہے۔ حضور کی اس دعوت پر قریش کے جو لوگ تھے ان کے خیالات پر زد پڑ رہی تھی، یک طرفہ طور پر آپ کو ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے مکہ میں رہنا ناممکن بنا دیا گیا۔ اس وقت آپ نے مکہ کو چھوڑا تھا، آپ مدینہ آ گئے، مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے نکلے تھے۔ اہل مکہ نے ابھی بھی دور تک آپ کا پیچھا کیا تاکہ پکڑ کے مار ڈالیں۔ واقعات بتا رہے تھے کہ مکہ چھوڑنے کے باوجود مکہ والوں نے آپ کو بھلایا نہیں، اب بھی وہ آپ کے خلاف سازشوں میں مصروف۔ ہر وقت یہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ وہ لوگ کب مدینے کے اوپر جارحانہ کارروائی نہ کریں، ہو سکتا ہے کب سامنے آ جائیں اور شب خون ماریں۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے دستے مختلف مقامات پر بھیجنا شروع کیے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا۔ مقصد جنگ نہیں تھا، اس لیے سیرت کی کتابوں میں ان سرایا کے تذکرے کے کچھ الفاظ اس طرح سے بھی ہیں، وَلَمْ يَلِدْ قَيْدًا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، یعنی اس میں جنگ اور مڈبھیر نہیں ہوئی، ان سرایا میں قتال اور جدال نہیں ہوا۔ ابوا میں، بوات میں، عشیرہ میں، ہجرت کے بعد جو یہ ابتدائی ایام تھے، سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لفظ آیا لَيْسَ فِيهِمْ مِنَ الْأَنصَارِ أَحَدٌ، ان تمام سرایا میں کوئی بھی انصاری نہیں تھے۔ ان مہموں میں حضور علیہ السلام کا انصار کو شامل نہ کرنا مصلحت کے تحت تھا۔ غالباً مصلحت یہ ہو سکتی تھی کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو جھگڑے قریش اور مہاجرین کے درمیان قائم ہے وہ وقت سے پہلے انصار میں بھی آ جائے، کہ اگر انصار جائیں گے تو وہ دشمنی ان کی کن سے ہو جائے گی؟ انصار سے بھی ہو جائے گی۔ سیرت کا جب ہم گہرا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان سرایا کا ابتداءً مقصد دو تھا۔ اول مکے کے جو آس پاس کے قبیلے تھے ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ قریش کو ان قبیلوں سے کاٹا جا سکے، کیونکہ آپ کے آس پاس ہی آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں گے، تو پہلے ضروری ہے کہ ان سے معاہدہ ہو تاکہ قریش ان کا فائدہ اٹھا نہ سکے اور جارحانہ کارروائیوں میں یہ لوگ شریک نہ ہو، ان کو شراکت نہ دی جائے۔ اس لیے غزوۃ العشیرہ میں سیرت ابن کثیر نے کہا ہے فصالح بها بنی مدلج وحلفاؤہم من بنی ضمرہ فبادعہم، یعنی حضور علیہ السلام نے مصالحت ان قبائل سے اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہو جائیں اور دشمن مقابلے کے لیے مکمل تیار نہ ہو۔ دوسرا مقصد ان سرایا کا یہ تھا کہ قریش کی نقل و حرکت کا پتہ لگ سکے کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے۔ اس لیے سریہ صفوان کے بارے میں سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں فَتَرْصَدَ بِهَا قُرَيْشًا وَتَعْلَمَّ لَنَا مِنْ أَخْبَارِهِمْ، چاہا کہ یہ قریش کے جو قافلے نکلتے ہیں
ان پر نظر رکھا جائے اور جانا جائے کہ ان کی خبریں معلوم کر لی جائیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ ایک سبب اور بھی تھا، وہ یہ جس کو اہل مدینہ کے اوپر اہل مکہ کی پہلی جارحیت کہا جا سکتا ہے کہ غزوہ عشیرہ کے واپسی کے بعد آپ علیہ السلام تقریباً 10 دن مدینے میں قیام پذیر رہے کہ قریش کے ایک سردار وہی کرز بن فہری نے مدینے کے مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر چھاپا مارا اور مسلمانوں کے اونٹ اور بکریوں کو لے کر بھاگ گیا۔ اب اس واقعے کو اگر پیش نظر رکھیں تو یہاں قریش کی حوصلہ شکنی سمجھ میں آتی۔ آپ پوچھئے گا کیسے؟ یاد رکھیے، عرب بہادر تھے۔ عرب وہ کسی کو پیٹھ پیچھے سے نہیں مارتے تھے، اور ایسا کرنا وہ اپنے لیے شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ تو چراگاہ سے اونٹ اور بکریوں کو لے جانا یہ حوصلہ شکنی کا ایک راستہ تھا کہ اگر ایسا ہے کہ تمہارے اندر کچھ دمخم ہوتا تو لڑ بھیڑ کے لے جاتے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک دلیل تھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس مسئلے کے بعد جو قریش کے قافلے گزرتے تھے تجارت کے، ان کے اوپر حضور نے دستے بھیجے۔ وہ تجارتی قافلے مدینے کے قریب سے گزرتے تھے اور ان دستوں پر، ان قافلوں پر اپنا دستہ حضور نے بھیج کر قریش کو متنبہ کیا، ہوشیار کیا کہ سن لو، اگر تم ہماری معاشیات کو برباد کرنا چاہتے ہو تو خیال کرنا تم بھی محفوظ نہیں رہو گے، تمہاری بھی حفاظت نہیں رہے گی۔ تو یہ متنبہ کرنا بھی تھا۔ اسی موقع پر ایک سریہ میں عبداللہ ابن جہش جس میں شامل تھے، ایسا ہوا کہ مسلمان نے ایک کافر کو قتل کر دیا۔ مسلمان نے کافر کو اس قتل کے سلسلے میں روایت میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں، فَكَانَ ابن الحضرم اول قتیل قتل بین المسلمین والمشرکین۔ یہ ابن حضرمی پہلا مقتول ہے جو مسلمان اور مشرکین کے درمیان جھڑپ میں مارا گیا۔ اس بنا پر بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، انہوں نے کہا مدینہ پہنچ کر اسلام نے صبر کا طریقہ چھوڑ کر جنگ کا طریقہ اختیار کر لیا۔ مارا کتنا گیا آدمی؟ ایک۔ اور غلط فہمی کیا ہو گئی کہ یہ مسلمان یہاں صبر سے رہتے تھے۔ قرآن نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، مکے کے جو حالات تھے اس میں کہا گیا کہ صبر کرو، صبر جمیل سے کام لو۔ تو کہا دیکھو یہ لوگ یہاں صبر کرتے تھے اور وہاں صبر کو چھوڑ دیا ہے، وہاں جنگ کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو ابن الحضرمی کا قتل گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب اسلام کی طرف سے مسلح جد و جہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب مسلمان لڑنے کے در پہ ہو گئے۔ جب ہم تفصیلات دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نظریہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ اصل واقعہ کیا ہوا؟ رجب 2 ہجری میں حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن جہش کی سرگردی میں ایک دستہ نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ کل 12 لوگ تھے۔ کتنے تھے؟ روانہ کرتے ہوئے آپ نے سردار سریہ کو ایک بند تحریر دی، ایک خط لکھ کے اس کو بند کر کے حضور نے دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک اس کو مت کھولنا جب تک تم 2 دن کا راستہ طے نہ کرو۔ یہ کہاں کھولو گے تم؟ 2 دن کے راستے کو طے کرنے کے بعد۔
جو وہاں کھولو گے 2 دن کے راستے کے طے کے بعد، تو جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنا، جو اس خط میں لکھا ہے اس پہ عمل۔ 2 دن بعد جب عبداللہ ابن جحش نے اس تحریر کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب تم میرے ایک خط کو دیکھو تو چلتے رہنا یہاں تک کہ تم مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا میں پہنچ کر وہاں اترنا اور وہاں قریش کو دیکھنا، ہم کو ان کے حالات سے خبردار کرنا، ہم کو ان کے حالات سے مطلع کرنا۔ سیرت ابن ہشام نے لکھا ہے اذا نظرت فی کتابی ھذا فامض حتی تنزل نخلۃ بین مکہ وطائف وترصد بها قریشا وتعلم لنا من اخبارهم۔ سیرت ابن ہشام جزء ثانی۔ جب تو میرے کتاب کو دیکھے اور تو جب مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا پہ تم اترے تو قریش پہ بڑی گہری نظر رکھنا اور ان کے خبروں کو ہم تک پہنچانا۔ اسی درمیان قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ دستے کے ایک شخص واقد بن عبداللہ نے قافلے کے سردار عمر بن الحضرمی کو نشانہ لگا کر ایک تیر مارا۔ کیا مارا؟ یہ تیر مارنا تھا، جان مارنا نہیں تھا۔ یہ تیر مارنا تھا، جان مارنا مقصود نہیں تھا، لیکن اس کی موت واقع ہو گئی۔ مقصد اسے جان سے مارنا نہیں تھا۔ اب یہ ہوا کیسے؟ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے کوئی نازک جگہ پہ وہ تیر لگ گیا۔ کبھی ہوتا ہے نا، اب نشانہ کہیں لگاؤ تو کبھی نشانہ تھوڑا چوک جاتا ہے، دائیں بائیں ہو جاتا ہے، تو کوئی نازک جگہ پہ یہ تیر لگ گیا۔ اب نازک جگہ پہ لگنے کی وجہ سے مر گیا۔ دستہ جب مدینے واپس آیا تو اس نے حضور سے اس مذکورہ قتل کے واقعے کو بیان کیا۔ اب جو حضور کا جملہ تھا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سنیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام۔ سیرت ابن ہشام لکھتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ما امرتکم بقتال فی الشہر الحرام۔ تمہیں پتا نہیں یہ محترم مہینے چل رہے ہیں؟ کتنے مہینے محترم ہیں؟ یہ 4 مہینے محترم ہے، اس میں قتال جائز نہیں ہے۔ یہ جہالت کے دور میں بھی نہیں تھا، اسلام آیا تو بھی اس پر عمل ہو رہا تھا۔ فرمایا پیغمبر نے میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ پیغمبر نے فرمایا میں نے تمہیں جنگ کا حکم نہیں دیا تھا، اور معلوم ہے میں نے کیوں نہیں دیا تھا؟ یہ شہر حرام چل رہا ہے، یہ محترم مہینہ چل رہا ہے۔ ہم نے تو صرف کہا تھا کہ کفار قریش پر نگاہ رکھنا اور دھیان رکھنا، گھات میں رہنا، اور جو بھی ان کی خبر ہو وہ ہم تک پہنچانا۔ ہمارا کام تو اتنا ہی تھا۔ یہ پیغمبر کا قول اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو۔ آپ علیہ السلام جنگ و جدال کے راستے کو سے ہٹ کر چاہتے تھے کہ صرف اور صرف اہل مکہ پر ایک رعب رہے، اور اس رعب کی بنیاد پر وہ مدینے پر حملہ نہ کر سکے، اور جو دعوتی مشن چالو ہے اس مشن میں کوئی رخنہ اندازی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اپنایا وہ نہایت ہی احترام کے قابل، اور پھر یہ جب تمام چیزیں آئیں تو بدر کا مسئلہ، یاد رکھیے گا
یہ بدر کی جگہ پہ جو مڈبھیڑ ہوئی وہ آپ جو بدر کی باتیں سنتے ہیں وہ دوسری بدر ہے. یعنی بدر میں بھی بدر کتنی ہوئی؟ ہاں، ایک کو بدر اولا کہتے ہیں اور ایک کو بدر ثانیہ جو آپ بدر سنتے ہیں، جنگ بدر. تو پہلے والے بدر میں لڑائی نہیں ہو سکی. جس طرح یہ سب آپ کو بتایا کہیں کی ذرائع کہ جنگ نہیں ہو سکی واپس آ گئے، ایسے ہی بدر میں بھی جنگ نہیں ہوئی، اسے بدر اولا کہتے ہیں.